ٹھیک ہے، اوکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ آج کا یہ دن مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ روزوں اور تراویح اور عبادتوں پر یہ من جانب اللہ تحفہ ہے اور انعام ہے۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے خوشی کے اس دن کو بھی عبادت اور بندگی سے جوڑا ہے۔ ہمارا یہ تہوار کا دن، خوشی کا دن، فرحت اور مسرت کا دن اللہ کی عبادت اور ادائے شکر کا جلی عنوان ہے۔ ہم اس میدان میں اسی لیے جمع ہوئے تاکہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں دوگانے شکر ادا کریں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، پاک پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان دیا، عبادت کی توفیق دی، اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور پھر رمضان کے گزر جانے کے بعد انعام کی رات اور اب یہ فرحت و مسرت کا دن عطا فرمایا۔ کیسا خوبصورت ہے ہمارا دین جو ہمیں لہو و لعب اور کھیل تماشوں سے ہٹا کر عبادت اور بندگی کی طرف لاتا ہے۔ کیسا خوبصورت ہے ہمارا دین جو ہزاروں دروں کی غلامی اور وہاں سجدہ کرنے سے نجات دے کر صرف پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان آیا، ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں یہ دن عطا فرمایا، مگر یاد رکھیے رمضان گزرا ہے اور رمضان گزرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ کی ذات قائم اور باقی ہے، اس پر کبھی کوئی زوال نہیں، کوئی فنا نہیں۔ ساری مخلوق کے لیے فنا ہے، پاک پروردگار کے لیے بقا ہے۔ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ رمضان گزر گیا،
جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، ہمیں 1 مہینے کا عبادت گزار بننے کی تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں تو اس کی تعلیم دی گئی کہ کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، ربانی بنو، اللہ والے بنو، رمضانی نہ بنو۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ سال کے 12 مہینے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے وقف رکھو۔ تم بندے صرف رمضان میں نہیں ہو، پوری زندگی تم بندے ہو۔ عبادت صرف رمضان میں نہ کرو، رمضان کے بعد بھی اللہ کے عبادت گزار بنے رہو۔ قرآن میں کہا گیا لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو سوت کاٹتی اور بناتی تھی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر دیتی تھی۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں عبادت کرو، تراویح پڑھو، ذکر کرو، تہجد کا اہتمام کرو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات کرو، اور پھر جب رمضان گزر جائے تو پھر سرکشی، معصیت اور غفلت کے راستے پر چل کر اپنی طاعتوں کو داغدار کر لو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ طاعت کو باقی رکھو، عبادت کا ذوق قائم رکھو، خدا تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو، کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ موت تک کا سودا ہے، یہ نہیں کہ رمضان آئے اور ہم شریف بن جائیں، رمضان گزر جائے اور ہم پھر سرکشی پر آمادہ ہو جائیں۔ عید کا دن احتساب کا دن بھی ہے، عید کا دن عزم کا دن بھی ہے، عید کا دن ارادے اور ہمت کو پختہ کرنے کا دن بھی ہے۔ رمضان صرف اجر دلانے کے لیے نہیں آتا، رمضان تربیت کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تربیت اس بات کی کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، روئے زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق جینے والے بنیں، خدا پر یقین رکھنے والے بنیں۔ رمضان اس تربیت کے لیے آتا ہے کہ ہم راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر خدا کے آگے رونے والے بنیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی امداد کی عادت ہو۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ رمضان میں ہم خرچ کرتے رہے تو آج عید کے دن بھی صدقہ فطر نکالیں، تاکہ پوری ملت از مشرق تا مغرب، از شمال تا جنوب، کسی ایک مسلمان کا گھر بھی ایسا نہ ہو جو عید کی خوشیوں سے محروم رہے۔ ہمارا دین صرف عبادت کا دین نہیں، خدمت کا دین بھی ہے۔ اسلام صرف نماز کی تعلیم نہیں دیتا، روزے کی تعلیم نہیں دیتا، حج اور زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دیتا۔ ان ساری تعلیمات کے ساتھ اسلام
غریب کے بجھے ہوئے چولہے کو جلانے کا بھی حکم دیتا ہے، بیوہ کے سر پہ آنچل ڈالنے کا بھی حکم دیتا ہے، یتیم اور مسکین کی کفالت کا حکم بھی دیتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے روئے زمین پر جی رہے ہو تو ہمدرد بن کر جیو، غمخوار بن کر جیو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک مومن کا دل غم، الم، رنج اور صدمہ محسوس کرنے والا ہو، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی۔ خنجر کسی پہ چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے ہی جگر میں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاجی میں ہے، خود پریشانی میں ہے، خود بھوکا ہے، تب بھی دوسروں کو کھلا رہا ہے، خود تنگی سے گزر رہا ہے، تب بھی دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے، خود مشقت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، تب بھی غریبوں کا آسرا اور سہارا بنا ہوا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ سارے مسلمان آپس کے رشتے کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم میں پیر کے تلوے میں بھی کانٹا چبھے گا، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ مسلمان افریقہ اور برازیل کے جنگل میں بھی ہو اور کسی تکلیف سے گزر رہا ہو، اس کی کسک ہمارے سینے میں محسوس ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہی ہمارے لیے درس زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، عید کا دن صرف خوشی کا دن نہیں، عید کا دن عیدگاہ میں جمع ہو کر زندگی کے لیے ایک رخ حاصل کرنے کا بھی دن ہے، ایک پیغام لے کر جانے کا دن ہے، ایک حوصلہ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کا دن ہے۔ عید کا یہ اجتماع اس لیے بھی ہے کہ جن مشکل حالات سے مسلمان گزر رہے ہو، ان حالات کے لحاظ سے رہنمائی اور رہبری حاصل کریں، اور پھر اپنی زندگی میں اس رہنمائی کو جاری و ساری کریں۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا شہر کس راستے پر جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کن راہوں کو اختیار کر رہی ہے، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، ملت اسلامیہ کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہر کی پہچان دین اور دینداری سے ہے، مساجد اور مدارس سے ہے، علماء اور داعیان دین سے ہے، مشائخ اور بزرگان دین سے ہے۔ ہمیں آج عید کے اس اجتماع کے موقع پر غور کرنا چاہیے، ہم اس پہچان کو قائم رکھ رہے ہیں یا ہم اس پہچان کو مٹا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا شہر کس راستے پر جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کن چیزوں کو اختیار کر رہی ہے، کیا ہمارے اندر ملک کے اور شہر کے حالات کے پیش نظر فکر مندی ہے، درد مندی ہے، اللہ اس کے رسول سے تعلق قائم کرنے اور قائم رکھنے کا جذبہ ہے؟ کیا آج ہم اس راستے کو قبول کر رہے ہیں جو ہمارے لیے کامیابی اور سرخروئی کا راستہ ہے؟ یاد رکھنا، قوموں کی زندگی
نعروں سے، امنگوں سے، جذبات سے، جلسوں سے، جلوسوں سے نہیں ہوتی۔ قوموں کی زندگی ان رسمی چیزوں سے تبدیل نہیں ہوتی۔ قوموں کی تقدیر اگر بدلتی ہے، عمل سے بدلتی ہے۔ قوموں کی تقدیر اگر بدلتی ہے، اچھے جذبات کے ساتھ بہتر راہوں پر چلنے کے ذریعے بدلتی ہے۔ قوموں کی تقدیر اگر آب زر سے لکھی جاتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے بازو میں اور اپنے جگر میں جرأت اور شہامت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ بزدل قوموں کو ان کے دشمن نہیں مارا کرتے، بزدل قوموں کو ان کی بزدلی ڈبویا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، قومیں ہمیشہ اپنے بلند جذبات کی وجہ سے آگے بڑھتی ہیں، عزم و ہمت کی وجہ سے آگے بڑھتی ہیں۔ جنگیں میدانوں میں نہ جیتی جاتی ہیں نہ ہاری جاتی ہیں، جنگیں ہمیشہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ہمیشہ عزم اور حوصلے اور ہمت سے لڑی جاتی ہے۔ آج اگر ہم مسلکی فرق کو تھوڑی دیر کے لیے پس پشت ڈال کر ایران کی جانب سے لڑنے والوں کی تحسین کر رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو مسلک کا فرق ہے وہ مٹ گیا، بلکہ اس لیے کہ ہمت کے ساتھ باطل کو للکارنے کی جرأت جس میں بھی ہوگی، چاہے وہ جس طبقے کا بھی ہو، چاہے جس جماعت کا بھی ہو، بہرحال اس کے عزم و ہمت کو سراہا جاتا ہے۔ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ارباب اقتدار سے کہہ رہے ہیں، بلکہ مجھے کیا بات، میں تو نام لے کر کہتا ہوں کہ ہم اپنے وزیر اعظم مودی جی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مضبوط خارجہ پالیسی کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آپ اور ہم جس ملک میں ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہمارا ملک کوئی معمولی ملک نہیں ہے، ہمارے ملک کی ایک زرین تاریخ ہے۔ ہمارا ملک اپنے امتیازات کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ہمارا ملک مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ ہم امریکہ کے آگے غلامی کا کشکول لے کر حاضر ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ 7 سمندر پار سے بیٹھ کر کوئی ہمارے ملک کے لیے ہدایتیں جاری کرے۔ ہمیں صاف کہنا چاہیے، ملک ہمارا ہے۔ ملک کی خارجہ پالیسی ہو یا یہاں کا نظام ہو، وہ یہاں کے لوگ طے کریں گے۔ وہاں کے لوگ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ ہمارا کس سے پیکٹ ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا، کس سے معاہدہ ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا؟ امریکہ کے صدر کی کیا حیثیت کہ وہ ہمارے ملک کے نظام میں مداخلت کرے؟ ہمارے ملک کے ارباب اقتدار کو یہ چاہیے کہ وہ پوری ہمت کے ساتھ یہ پیغام امریکہ کی حکومت کو، اور وہاں کے جو صدر ہیں ماشاءاللہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بڑے مشہور بھی ہیں، اور آج کل تو بابا ٹرمپ بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ابھی کچھ دن پہلے جب سب طرف سے حالات خراب ہو گئے اور ایپسٹین فائل میں ان کا بھی بار بار ذکر خیر مطلب اس کو کھرچ کے دیکھیں گے تو ذکر شر نکلے گا، یعنی جا رہے ہیں منہ کالا کر رہے ہیں، عیاشی بدکاری کر رہے ہیں۔ اور یہاں ٹھہر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل تک جو لوگ اسلام کی صاف شفاف تعلیمات پہ انگلی اٹھاتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اسلام کم عمری کی شادی کی اجازت دیتا ہے اور لڑکیوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، کہ اسلام
کم عمری کی شادی کی اجازت دیتا ہے اور لڑکیوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ آج ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان مہذب درندوں سے یہ سوال کریں کہ کل تک تم اسلام کی صاف ستھری تعلیم پر انگلی اٹھا رہے تھے، آج آؤ اور ہم کو بتاؤ کہ دنیا کے یہ بڑے بڑے حکمراں، دنیا میں انسانیت کا پرچار کرنے والے، اپنے آپ کو مسیحا انسانیت کہنے والے، یہ دنیا میں بلند بانگ دعوے کرتے پھرنے والے، دنیا کو ثقافت اور تہذیب سکھانے کے مدعی، آج ان کا کالا چہرہ دنیا کے سامنے ہے کہ جا رہے تھے ایک عیاش اور بدماش انسان کے جزیرے میں، اور کون نہیں گیا؟ سائنسداں گئے، حکمراں گئے، بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار گئے، دنیا کے بڑے بڑے مالدار گئے، دنیا میں اپنے آپ کو انسانیت کا مسیحا کہنے والے گئے، اور وہاں جا کر معصوم لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کرتے رہے، ان کا ریپ کرتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، امریکہ کی تنظیم اور وہاں کے محکمے نے فائل جاری کی ہے، 35 لاکھ صفحات اور ای میل جاری کیے ہیں، پڑھیے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بدکاری ہوئی، بلکہ لڑکوں اور لڑکیوں کو جن کے ساتھ بدکاری کی گئی ان کو قتل کیا گیا، ان کا گوشت پکا کر کھایا گیا۔ یہ ہے دنیا کے مسیحا، یہ ہیں جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے، یہ ہیں جو اسلام کی صاف شفاف تعلیمات کو دنیا میں مسخ کر کے پیش کر رہے تھے۔ آؤ کہ آج ہم ان کو بتائیں کہ تمہارا کالا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور اسلام کی تعلیم کل جہاں تھی آج وہاں ہے، اور آئندہ کل بھی وہیں رہے گی۔ نظریات آئیں گے اور جائیں گے، حکومتیں بنیں گی اور مٹیں گی، دنیا میں باطل بہت طاقت کے ساتھ ابھرے گا اور مٹ جائے گا، لیکن یاد رکھنا نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آج ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے سلسلے میں پوری طرح حساس ہو کر، اپنے دین پر کامل یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہم جس دین پر عمل پیرا ہیں وہ دین امن و امان کا دین ہے، عدل و انصاف کا دین ہے، توازن و اعتدال کا دین ہے، وہ انسانی حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دینے والا دین ہے، وہ انسانیت کے تمام زخموں کا مرہم ہے، وہ تمام مسائل کا حل ہے، وہ ہر درد کا درما ہے، وہ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے مسیحا ہے، دکھی انسانیت کے لیے، سسکتی اور تڑپتی انسانیت کے لیے اگر کائنات میں کہیں جائے پناہ ہے صرف ایک جگہ ہے، اور وہ اسلام کا دامن ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کائنات کی نجات انہی کے قدموں میں ہے، کائنات کی نجات انہی کی اتباع میں ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور اگر انسانیت اس دامن محمدی کو چھوڑ کر نکلتی ہے، یا مسلمان اس دامن محمدی کو چھوڑ کر دنیا میں عزت چاہتے ہیں، تو سن لیجئے، عزت کی جگہ ذلت اور ہدایت کی جگہ ضلالت ہاتھ آئے گی۔ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا،
چھوڑ کے تیرے دامن کو، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے۔ یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ خام خواہ اپنے دین کی تعلیمات کے سلسلے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے۔ اللہ نے آسمان سے جو شریعت اتاری ہے، پاک پروردگار کی قسم، اس سے زیادہ متوازن کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ اعلان ہوا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ یہی شریعت واجب العمل، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور جاہلوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ جو دین کی تعلیم پہ انگلی اٹھائیں ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصل جو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہیں امریکہ کے صدر، وہ بیچارے نام چونکہ بار بار اس فائل میں آ چکا ہے اور کالے کرتوت سب ظاہر ہو رہے ہیں تو پریشان ہو گئے، اور صرف پریشان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے یہاں دعائیہ تقریب کروائی، اور دعائیہ تقریب میں ارشاد فرمایا ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ جب میں نے ان کی تقریر پڑھی تو مجھ کو خیال ہوا کہ اب ہم پیروں کی تو کوئی ضرورت رہی نہیں، یہی بابا جو ہیں بہت کافی ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، ابھی جب یہ جنگ کے حالات خراب ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دفتر میں بھی سب موجود، اور دعا اور وظیفہ اور سب سلسلہ جاری، اور بیچ میں حضرت منہ اتارے ہوئے بیٹھے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے دعا کی تقریب نہیں ہو رہی ہے، تعزیتی مجلس سجی ہوئی ہے۔ تو یہ جو وہاں سے بیٹھے بیٹھے یہاں ہمارے ملک کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، ایسا کیجئے اور ایسا کیجئے، اور اگر روس سے آپ تیل لگا لیں گے تو ہم آپ کے خلاف ایسا کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اپنے ملک کے ارباب اقتدار سے کہہ رہے ہیں کہ کھلا جواب دیجئے، ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گے۔ مودی جی کہیں کہ ہم اس ملک کی تقدیر کے فیصلے اپنے ملک کے لوگوں کو ساتھ لے کر کریں گے۔ آپ کے سجیشن کی، آپ کی ہدایت کی، آپ کے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں۔ اور اس سلسلے میں ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ ملک کا ایک ایک مسلمان مودی کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، ملک کے ارباب اقتدار کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ہم ملک کی سالمیت اور اتحاد کے سلسلے میں اور ملک کی خود مختاری کے سلسلے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ملک کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کرے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم کوئی مضبوط پالیسی بنانے کے بجائے کمزور سی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بجائے بنیادی مدوں پہ بات ہونے کے نفرت کی گرم بازاری چل رہی ہے۔ نفرت کی گرم بازاری، ایک خاص طبقے کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے ناکہ بندی کی جائے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا یہ ملک کو آگے بڑھانے والی چیز ہے؟ ارباب اقتدار سوچیں، نفرت کا یہ زہر بڑھے گا کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا، نفرت کا یہ زہر پھیلے گا کس قدر ملک کے لیے دشواری کا سبب بنے گا۔ بڑے بڑے آئینی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ نفرت کی زبان بول رہے ہیں اور کوئی نہیں جو ان پر روک لگائے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رکشہ چلانے والے میاں جی کو 5 روپے کی جگہ 4 روپے دیجیے تاکہ چھوڑ کے چلے جائیں میاں لوگ۔ میاں لوگ یعنی مسلمان۔ ہم کہتے ہیں کہیں وہ مل جائیں مجھ کو تو میں ان سے کہوں گا ادب سے کہ میاں آپ کہاں میاں لوگوں کو بھگانے کے چکر میں ہیں، یہ ہیں تو آپ کا اقتدار قائم ہے۔ ارے مسلمانوں کو بھی اپنی حیثیت اہمیت سمجھنی چاہیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم کو گالیاں دے کے لوگ اقتدار کی کرسیوں تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے خلاف بات کر کے لوگ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔
ہماری حالت، ہماری حیثیت تو یہ ہے، تو آپ کہاں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اور مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں اس ملک میں کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ملک میں محبت کا پیغام عام کریں، ہم اعلان کریں کہ نفرت خاندانوں کو، نفرت بستیوں کو، نفرت ملکوں کو اجاڑ دیا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے محبت کو ملک میں بڑھاوا دینا ہوگا۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ مل جل کر رہنے میں عافیت ہے، مل جل کر رہنے میں بھلائی ہے، مل جل کر رہنے میں ہمارے ملک کی ترقی ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم جائیں اور لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ ہم وفادار۔ ہمارا عمل، ہمارا احساس، ہمارا جذبہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز فکر، ہمارا طرز عمل یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہمارا ملک سے محبت کا کیسا رشتہ ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم جا کر بتائیں کہ ہم نے ملک کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ اگر ملک کی ساری تاریخ مسح بھی کر دی جائے تب بھی شہیدوں کا خون بتائے گا کہ ملک کو آزاد کس نے کرایا ہے۔ اس لیے آج جو فضا بنائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا جواب دیں اور بتائیں کہ ہم ملک میں محبت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہیں جو امن و امان کے علمبردار ہیں، ہم ہیں جو ملک کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کسی ہندو بھائی کے خلاف نہیں، ہم کسی سکھ اور عیسائی کے خلاف نہیں، ہم SC ST OBC کے خلاف نہیں۔ ہمارا سینہ، ہمارا دل ہر ایک کے لیے کشادہ ہے۔ ہم وطنی رشتے سے سب ملک کے باشندوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور رسمی طریقے پر نہیں۔ ہم اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ملک پر کوئی آنچ آئے، کوئی قربانی دے یا نہ دے، ہم آگے بڑھ کے اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ملک کے حالات کی ناسازگاری کے باوجود ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ مایوسی کا شکار مت ہوئیے، خوف زدہ نہ ہوئیے، ہراساں نہ ہوئیے۔ سمجھ لیجئے جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یقین رکھیے کہ اللہ کی مدد اور اس کی قوت، اس کی طاقت سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت ہے۔ ہمارا ایمان خدا پر ہے۔ سلطنت عثمانیہ جب قائم ہو رہی تھی، اس کے قائم کرنے والوں کی تعداد تھوڑی، ان کے پاس اسباب نہیں، وسائل نہیں، اور ساری دنیا کی باطل طاقتیں ان کے مقابلے میں جمع۔ تو سلطنت عثمانیہ کے بانی سے اس زمانے کے کسی شخص نے کہا، ارے مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ کیسے آپ مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ کو لوگ کچل دیں گے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کے پاس اسباب نہیں، وسائل نہیں۔ جانتے ہو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم۔ اگر ہماری طاقت ان کے لیے ناکافی ہے تب بھی ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے، ہمارا ایمان کافی ہے۔ اور یہی سلطنت عثمانیہ جب زوال پذیر ہونے لگی، چاروں طرف سے سازشوں کے نرغے میں آ گئی، اور اپنوں نے بھی بے وفائی کی، غیروں نے بھی یلغار کی۔ اس وقت صہیونی طاقتوں کے نمائندے نے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید سے کہا، ضد چھوڑ دیجئے، کرسی سے اتر جائیے، اقتدار ہمارے حوالے کر دیجئے، ورنہ نہ آپ بچیں گے، نہ آپ کی سلطنت بچے گی، نہ آپ کا خاندان بچے گا، نہ آپ کے چاہنے والے بچیں گے۔
عافیت کس میں ہے؟ ہمارے مطالبات مان لیجئے۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ کی سلطنت کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسے 32 دانتوں میں زبان کی ہوتی ہے۔ ہر طرف سے آپ گھر چکے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ چکے، دوسرے تو یلغار کر ہی رہے ہیں، کہیں سے کوئی راہ نجات باقی نہیں۔ آپ کی سلطنت اور آپ خود حالت یہ ہے جیسے 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان۔ اس سلطان عبدالحمید نے کیسا ایمانی غیرت سے لبریز جواب دیا۔ اس نے کہا مر جاؤں گا مگر تمہارے مطالبات کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اور سنو، میں بھی جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت حالات میں گر چکے ہیں۔ ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ مگر سن لو، قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔ قانون فطرت یہ ہے، دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل، یہ ہے حق کے اوپر جمنا اور جم جانا۔ ضرورت اسی کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمارے شہر کے حالات بھی اچھے نہیں، ملک کے حالات بھی اچھے نہیں، عالم اسلام بھی کرب سے گزر رہا ہے۔ کیا یہ حالات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ نہیں کر رہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے؟ ہمارا شہر اپنی دینی شناخت کھوتا جا رہا ہے، نشے کی لت عام ہو رہی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے اپنی کوشش کو بڑھائیں۔ عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں۔ آپ کی اولاد اللہ کی امانت بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے، اولاد نعمت بھی اور امانت بھی۔ غور کیجئے کہ ہم اپنی اولاد کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے، بچوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر عید کے موقع پر ہمارے کئی نوجوان سڑک حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل دے دی، بائک دے دی، گھر سے چلے گئے، کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ حادثات کتنے بڑھ رہے ہیں، خودکشی کی وارداتیں کتنی بڑھ رہی ہیں، نشہ کتنا بڑھ رہا ہے، سنگین جرائم کتنے بڑھ رہے ہیں، اور بدکاری اور فواحش کا کتنا ارتکاب ہو رہا ہے۔ 10 واقعات میرے علم میں آ چکے اور مجبور ہو کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے کہ فلاں لڑکی کو لے کر بھاگ گئی، ہم جنس پرستی عام ہو رہی ہے، غیر فطری تعلقات عام ہو رہے ہیں، اور ایسی صورتحال جس سے ہمارے شہر کو کبھی سابقہ نہیں ہوا، اب اس کا سابقہ پڑ رہا ہے، سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم آپ مطمئن ہیں کہ مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، علماء ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ میں آپ سے بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارا شہر اپنی دینی شناخت کے سلسلے میں پیچھے جا رہا ہے۔ ہم اپنے شہر کی دینی پہچان کے سلسلے میں کمزور ہو رہے ہیں۔ باہر کا خبریں یہ جا رہی ہیں کہ ایک مہینے میں 35 لوگ خودکشی کر کے مر گئے۔ کہاں؟ مالیگاؤں میں۔ نشہ کہاں بڑھ رہا ہے؟ مالیگاؤں میں۔ فلاں جرم کہاں ہو رہا ہے؟ مالیگاؤں میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری دینی شناخت کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں گے؟ کب ہم اپنی بچیوں کی اخلاقی تربیت کریں گے؟ ہم نے اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، مطمئن ہو گئے۔ وہ اللہ کو یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں، وہ ارتداد کے راستے تک جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اکبر نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے کہ غباروں میں وہ چڑھ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد،
کہ اپنی اور اپنے خدا کی حقیقت کو نہ بھولو. ہمیں اپنے جڑوں سے جڑے رہنا ہے. ہمیں اپنی جڑوں سے جڑے رہنا ہے. ہماری شاخیں چاہے آسمان کو یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں, وہ ارتداد کے راستے تک جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اکبر نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے کہ غباروں میں اڑو چڑھ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد کہ اپنی اور اپنے خدا کی حقیقت کو نہ بھولو. ہمیں اپنے جڑوں سے جڑے رہنا ہے. ہمیں اپنی جڑوں سے جڑے رہنا ہے. ہماری شاخیں چاہے آسمان تک چلی جائیں مگر قدم زمین پر رہے. ہمیں اپنے دین پر لازوال یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یاد رکھیے, اگر آج ہم ہوش میں نہ آئے, وہ دن دور نہیں کہ آپ کا یہ شہر دینی اعتبار سے پسماندہ شہروں میں شامل ہو جائے گا. اپنے اندر فکر مندی لائیے, اپنے یہاں کے سیاسی نظام کو بہتر بنائیے. سیاسی حضرات بھی امانت اور دیانت کے راستے پر چلیں. سیاسی رقابتیں, آپس کے جھگڑے, الزام تراشی, بہتان, جھوٹ, کھلے عام غیبتیں اور طرح طرح کے گناہ, اس کی وجہ سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں. تعمیری سیاست کیجیے. سب کو کہتا ہوں, کوئی ایک کو نہیں, ورنہ ہمارا شہر بھی عجیب ہے. یہاں سے تقریر کر کے گیا نہیں کہ ارشاد ہوگا حضرت نے فلانے کو کہا اور فلانے کو نہیں کہا. یہ دیجیے, یہ ہے ہمارا عجیب. شہر میں کیا ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں. ہوٹل پہ بیٹھ جائیے, یہاں سے لے کے چین, جاپان, ایران, ترکستان, قزاقستان, جو 75 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی ہوٹل پہ بیٹھ کے یہاں سے لے کے ہندوستان تک کا تبصرہ. عمر ہے قبرستان اور تبصرہ ہے ہندوستان. ارے آپ قبر کی تیاری کیجیے, خدا کی بارگاہ میں جانے کی فکر کیجیے. لیکن عجیب بس تبصرے, تذکرے, غیبتیں, سب کی ذمہ داری ہے کہ شہر کو تعمیری سیاست کی راہ پر لے جائے. کوئی پارٹی ہو, کوئی سیاسی جماعت ہو, کوئی شخص ہو. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں, فرما رہے ہیں اگر دریائے دجلہ و فرات کی موجوں میں آ کر بکری کا کوئی بچہ مر جائے گا, قیامت کے دن عمر کی پکڑ ہو. یہ ہے احساس ذمہ داری, یہ ہے احساس امانت. منصب عظمت نہیں ہے, منصب خدمت ہے. منصب اس لیے ہے تاکہ آپ خدمت کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں. جو سیاسی لیڈر, جو کارکن, جو سیاسی منصب رکھنے والا اپنے آپ کو خدمت کے راستے پر, دیانت اور امانت کے راستے پر رکھے گا, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں, رحمان کے ہاں اس کی عزت ہوگی. شیطان سے وہ دور ہوگا, لوگوں کے دلوں میں اس کی گنجائش پیدا ہوگی. خدا اس کو قبول عام عطا فرمائے گا. اور جو کرپشن, بدعنوانی, خیانت, ظلم, زیادتی, سیاسی رقابت اس کے راستے پر چلے گا, وہ رحمان کی نگاہ سے گر جائے گا, شیطان سے قریب ہو جائے گا. اس کا انجام اچھا نہیں. کتنا ہی بڑا منصب ہو, آخرت میں منصب بچانے والا نہیں. اگر رحمان کے بندے ہو, رحمان کی بندگی کا راستہ اختیار کرو, شیطان کی راہ سے بچو. اگر کرپشن, بدعنوانی, خیانت ہوگی, شیطان کی قربت ہوگی. حج ادا کرنے, وہ کسی شاعر نے کہا تھا, حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا, ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی, تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. یہ ہوگا کہ تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. آپ کسی سیاسی جماعت سے جڑے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا حق کو حق کہیے, باطل کو باطل کہیے, امانت کا ساتھ دیجئے, خیانت کو للکاریے, اور یقین رکھیے کہ اس روئے زمین پر بالآخر حق غالب آ کر رہے گا, حق کا بول بالا ہوگا.
اور باطل کا منہ کالا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ملک کے حالات، شہر کے حالات، عالم اسلام کے حالات ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کی طرف آئیں۔ سارے مسائل کا ایک حل ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لینا۔ سارے مسائل کا ایک حل ہے، 100% دیندار بننا، متقی اور پرہیزگار بننا، اپنی موت کو، قبر کو، آخرت کو، حشر کو یاد رکھنا۔ اس میدان میں آج ہم جمع ہیں، اس میدان کو دیکھ کر میدان محشر کو یاد کریں کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی ہیں، انتقال کا وقت تھا، رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا دنیا چھوٹ جانے پر اور اہل و عیال سے جدا ہونے پر نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ توشہ مختصر ہے، تصور کیجئے 2 راتوں کا، ایک رات وہ جس میں آپ گھر میں ہیں، اہل و عیال میں ہیں، خوش و خرم ہیں، دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، اور فوراً دوسرا منظر نگاہ میں لائیے کہ دوسری رات آپ کی قبر کی پہلی رات ہے، قبر میں ہیں، مٹی کے نیچے ہیں، سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، کیڑے بڑھ کر آ رہے ہیں، عذاب لپک رہا ہے۔ غور کیجئے کہ قبر کی مٹی کے نیچے کون بچانے آئے گا؟ کون ہمیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے گا؟ قبر کے چوکتے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کب کون جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی میدان میں پچھلے سال عید کی نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج زمین کی پیٹھ پر نہیں ہیں، زمین کے پیٹ میں ہیں، جو آج دنیا میں باحیات نہیں ہیں۔ میں بھی آئندہ سال تک رہوں گا یا نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، آپ رہیں گے کہ نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو آج قصر میں ہے اسے بھی قبر میں جانا ہے، جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے بالآخر قبر کے آغوش میں جا کے سونا ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ کوئی اس انجام سے بچ نہیں سکتا۔ آؤ کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن عظیم الشان سناؤں جو کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پہ جو بھی ہے مر جانے کے لیے ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ باقی رہے گا، باقی سب فانی۔ قبر کو یاد رکھیں، حشر کو یاد رکھیں، عمل کے راستے پہ چلیں۔ ہمارے آقا کہہ رہے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة هي ادہا وامر۔ ہمارے آقا کہہ رہے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرو۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقے کا جو ہر چیز بھلا دے، یا اس مالداری کا جو تم کو سرکش بنا دے، یا بیماری کا جو تم کو بستر کی شکن کر دے، یا بڑھاپے کا جو تم کو بدحواس بنا دے، یا موت کا جو تمہیں قبر میں اتار دے، یا دجال کا جو شر غائب ہے کہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا کہ قیامت نہایت سخت اور کڑوی چیز ہے۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرو۔ موت سے پہلے موت کا توشہ لے لو، قبر سے پہلے قبر کا توشہ لے لو۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس اجتماع عید سے فکر آخرت کا پیغام لے کر جائیں، زندگی میں اعمال و اخلاق کو سجائیں۔ یاد رکھیں جو آج مسجد کے سائے میں ہے کل عرش کے سائے میں ہوگا۔ آج جو محنت کرے گا
کل اجر پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔